بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہے، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حدی صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل ایم ایس حنیف ریئیکشن پر۔ دوستو، آج قاری حنیف کی تقریر کا عنوان ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ آئیے مل کر قاری صاحب کے اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمیلوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد، جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نام اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا. ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی. نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ. اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو. لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا 1 پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے،
اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی، میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی، اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی، مدینے میں اعلان کراؤ، جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا، خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی، اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ، آمین کہو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے 1 سانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا،
ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو نہاونا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ اسائے مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہمارا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو اب کے۔ میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں، تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ تو کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں،
فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں. ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام
علی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا، اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔
ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا, جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے, اس کی عظمت کو بسا لے, اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے, اس کو اپنے سر پہ رکھ لے, تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں, یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو, اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا, اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے, قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا, اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ. چنانچہ مصر کے کرنل نے, مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی, یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں, پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا, فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے, فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا, لشکر کو جمع کیا, اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. او لوگو, خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی, غلط استعمال ہوئی, ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا, وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے, ابن حشام نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے, اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے, مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو, تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا, دھماکے بجے, گانا شروع ہوا, گانا بجانا شروع ہوا, ساری فوج نکل گئی, سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے, نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز, ہم ناچ ناچ کے تھک گئی, کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ, ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل, لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے, لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے, وہ دیمک لگتی ہے, وہ تباہی پھرتی ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی, کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے, نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا, کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ,
उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, ना गाना सुनते हो ना हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शादाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है जब मौत आई, एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाटी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी, निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमत तो बन गया, वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम। कहां से वो चीज हम लाए, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तवज्जो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहनशाही थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा
کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر، بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں، ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے، کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی
کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی، وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا؟ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے، 12.5 تمہارے۔ کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے، چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا جی سودا مہنگا۔ میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ۔ کتنا میں نے سمجھایا، نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو، ولیوں کو، تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے، دو ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت۔ ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے۔ ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔
قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ. تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں. جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے. تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا. وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے. قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا کہ اس کا سارا نظام بدل گیا. آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے. فرمایا اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے. عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا تو میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا. اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں. گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو ہزاروں نعمتیں کھا کر خدا کا قرآن نہیں پڑھتا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس میں 12 پیوند ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، سربا سجود ہے، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اس قدر روئے سجدے میں، اس قدر روئے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں قریب بیٹھی تھی، اس قدر روئے سانس گھٹ گیا، میرا جگر پھٹنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. فرماتی ہیں آپ نے سر مبارک اٹھایا، میں نے ہاتھ پھیر کے دیکھا زمین تر ہو گئی تھی. نبی ساری رات روئے، امتی ساری عمر میں کبھی نہ رویا. نبی نے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی، کبھی اس کی طرف توجہ نہ کی. تو ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے، خدا کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں. تجھے کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا. دنیا کے لوگ جانتے ہیں بھوک کی تنگی الگ ہے، پیاس کی تنگی الگ ہے، کپڑے کی تنگی الگ ہے، سارے مکے کی دشمنی الگ ہے.
اور لوگوں دھیوں بیٹیوں کا مسئلہ بڑا نازک ہوا کرتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹیوں کی منگنی ابو لہب کے لڑکوں سے ہوئی ہے. ابو لہب اپنے لڑکوں کو جا کے کہتا جاؤ کالی کملی والے کی لڑکیوں سے جواب دے کے آؤ. ایک نے آ کر سیدھا جواب دیا, دوسرے نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکی کی گالی دی. نبی نے قتل کوئی نہیں کیا, چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, کسی کا نقصان نہیں کیا. نبی کا قصور کیا ہے, نبی کی خطا کیا ہے, جرم کیا ہے؟ فقط ایک آئی یقول ربی اللہ, صرف اتنی بات ہے. نبی کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں تکلیف پہنچی, آپ کو دکھ لاحق ہوا. جس نبی نے پتھر کھا کر پھول برسائے, گالیاں کھا کر دعائیں دی, لیکن بیٹی کی گالی کی حضور کے دل میں تکلیف ہوئی. فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے. آج نبی کی بات پہ تجھے یقین نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں, قرآن مجید پہ تیرا یقین نہیں, احکام خداوندی پہ تیرا یقین نہیں, ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پہ تیرا یقین ہے, شہنشاہ کائنات کے فرمان کو تو نہیں مانتا. مگر وہ مکے کے کافر تھے. اتیبہ ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ کو جا کے کہنے لگا ابا جان بیڑا غرق ہو گیا. کیوں, کیا ہوا؟ اس نبی نے مجھے بددعا دے دی. ابو لہب وہ کافر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر سے لے کر پیر تک میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں ابو لہب سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو. نبی کو مارنے والا دشمن اتنا یقین رکھتا تھا, اگر آج ابو لہب جتنا بھی تجھے حضور کی زبان پہ یقین ہو جائے پھر بھی کام چلتا ہے, پھر بھی کام بنتا ہے. ابو لہب کو تھڑکا لگ گیا, تھر تھر کانپنے لگا. بیٹا تیری خیر نہیں. دونوں باپ بیٹا بیٹھ کے رونے لگے. مکے کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے, تمہارا کون مر گیا, کیا نقصان ہوا, تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو لہب روتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا میرا بیڑا غرق ہو گیا. اس نبی آخر الزمان نے میرے بیٹے کو بددعا دے دی. بچنا بڑا مشکل ہے. آج تم تو کہتے ہو کہ جی نبی کی بات کا کیا ہے, وہ تو پرانی ہو گئی. اب ان باتوں میں کیا تاثیر ہے, وہ تو 1400 سال پرانی ہو چکی. اب تو ماڈرن قسم کا زمانہ ہے, ترقی کا دور ہے, یہ پرانی باتیں. ابو لہب اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے سفر میں جا رہا, ساتھ لے کے گیا. شام ہو گئی, سامان تجارت کا ٹبا بنا دیا, ٹلہ بنا دیا. ابو لہب کہنے لگا لوگوں تمہیں معلوم ہے مکے کے نبی نے میرے بچے کو بددعا دے رکھی ہے, اس لیے سارے سامان کے اوپر رات کو سلاؤ اور چاروں طرف سارے سو جاؤ تاکہ میرے بچے کی حفاظت ہو. اللہ میاں نے جنگل کی ہوا کو حکم دیا, او ہوا آیا میرے نبی کا دشمن. جی حضور میرا کیا کام ہے؟ اے ہوا تو شیر کی طرف جا. فرمایا جنگل کے شیر آج آج تیری ڈیوٹی ہے میرے نبی کے دشمن کو پھاڑنا. جس نے میرے نبی کے دل کو دکھایا, رنجیدہ کیا, پریشان کیا, اس کو چیر مار. شیر آیا, چاروں طرف لوگوں کو سوئے ہوئے دیکھ کر شیر حیران کھڑا ہے, الہی مجھے پتہ نہیں چلتا وہ دشمن کون ہے, ایسا نہ ہو مجھ سے ظلم ہو جائے. جنگل کا جانور ڈرتا ہے ظلم نہ ہو جائے, تو کلمہ گو مسلمان نہیں ڈرتا. تم کو کبھی بھائی کے قتل کرتے ہوئے ڈرنا لگا, چچا کو قتل کرتے ہوئے ڈرنا لگا, مامے کو قتل کرتے ہوئے ڈرنا لگا, باپ کو قتل کرتے ہوئے ڈرنا لگا, اور بیٹے کے گلے پہ چھرا چلاتے ہوئے تمہیں کبھی ڈرنا لگا. یہ تمہارے پاکستان کی جتنی جیلیں بھری پڑی ہیں
ان میں کوئی سکھوں کا قاتل تو نہیں، کسی کافر کا قاتل تو نہیں، سب اپنوں کے قاتل ہیں۔ شیر کہتا الہی ظلم نہ ہو جائے میں مارا نہ جاؤں، مجھے پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے۔ فرمایا جنگل کے شیر ایک ایک کا منہ سونگ کر دیکھ، جس کے منہ سے نبی کو گالی دینے کی بدبو آئے وہی ہے۔ اگر نبی کو گالی دینے والے منہ کی بدبو جنگل کا شیر بھاپ سکتا ہے، جان سکتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں آج تک ابو بکر کو بھونکنے والوں سے بو نہ آئی؟ تمہیں فاروق اعظم کو بکواس کرنے والوں سے بو نہ آئی؟ تمہیں عثمان کی گستاخی کرنے والوں سے کبھی بو نہ آئی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کے گلا کرنے والوں سے تمہیں بو نہ آئی؟ حضور کے وزیروں کی برائی کرنے والوں سے تمہیں کبھی بو نہ آئی؟ 10 دن ان کے ہیں جی، تو اپنی زندگی میں سے 10 دن دے دینا ان کو، ایسا روادار ہے تو اپنی عمر میں سے ہر سال 10 دن کاٹ کے دے دے، ایسا روادار ہے تو۔ صحابہ دنیا کے اندر گالیاں دینے کے لیے صحابہ کے سوا اور کوئی نہیں رہا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ ہو کر پیٹ پہ پتھر باندھے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں حضور کے گھر میں دی، صحابہ وہ ہیں جو ایک ایک صحابی 2 مرتبہ حضور کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا۔ کوئی دروازہ ایسا ہے جس پہ خود کالی کملی والے دلہا بن کر تشریف لائے۔ تمہیں نبی کے جانثاروں کا پتہ ہی نہیں چلا، تمہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا جانثاروں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ خدا کی قسم آج اتنی قربانی کون دے گا جتنی صحابہ کرام نے دی؟ عورتوں نے قربانی دی، مردوں نے قربانی دی، امیروں نے دی، غریبوں نے دی، چھوٹوں نے قربانی دی، بڑوں نے قربانی دی۔ آج صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں تجھے کلمہ نصیب ہے۔ صحابہ کرام نہ ہوتے، تمہارا ملک نہ ہوتا، ابو بکر کی جوتیوں کی نوک کے صدقے میں ضیاء الحق صدر بنا ہے، فاروق اعظم کی اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں آج لوگ گورنر بنے بیٹھے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کے صدقے میں لوگ آج وزیر بنے بیٹھے ہیں، علی مرتضی کی شجاعت کے صدقے میں آج لوگ سفیر بنے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے اور ان لوگوں کا مزاج قربانیوں کا نہ ہوتا تو تمہیں تو نہ ایمان ملتا، نہ کلمہ ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ تمہیں کوئی چیز ملتی، تم تو کافر رہتے اور کافر مرتے۔ جس مقدمے کے گواہ بیٹھ جائیں اس مقدمے کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ مقدمہ ختم۔ جس کے گواہ صحیح نہیں وہ مقدمہ صحیح نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم نبوت کے مقدمے کے عینی گواہ صحابہ کرام، چشمدید گواہ صحابہ کرام، موقع کے گواہ صحابہ کرام۔ صحابہ نہیں، نبوت نہیں، صحابہ نہیں، قرآن نہیں، کلمہ نہیں، اسلام نہیں، ایمان نہیں، تمام کا تمام یہ جتنا بھی سلسلہ ہے سب صحابہ کرام کے جوتیوں کے صدقے تھے۔ آج مرلے مرلے کا وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، مکان مکان کا وارث موجود ہے، دکان کا وارث موجود ہے، کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ نعرہ تکبیر، حضرات صحابہ کرام کے وارث بنو، وکیل صفائی بنو۔ تو شیر کہتا الہی
مجھے کیسے پتا چلے وہ کون سا مجرم ہے، وہ کون سا کار ہے جس نے نبی کو گالی دی؟ فرمایا چاروں طرف چکر لگا اور سونگ کر دیکھ، جس کے منہ سے نبی کو گالی دینے کی بو آئے اسے چیر پھاڑنا تیرا کام ہے۔ شیر نے چاروں طرف چکر لگایا اور اس نے سونگ کر دیکھا، ابو لہب کے بیٹے کے منہ سے بدبو آئی، شیر نے ڈیڑھا لگائی، چیر کے پھینک مارا۔ اگر جنگل کا شیر پھینک سکتا ہے تو میرا ایمان ہے وہ وقت دور نہیں کہ جو بھی صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرے گا اس کو اس دنیا ہی میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں رہا اس دنیا میں؟ ان کا گلہ کرتے ہو جنہیں تمہیں ایران لے کے دیا، ان کا گلہ کرتے ہو جنہوں نے تمہیں قبرص لے کے دیا، افریقہ لے کے دیا، الجزائر لے کے دیا، مراکش لے کے دیا، انڈونیشیا لے کے دیا، تمام 22 لاکھ مربع میل قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو تمہارے قدموں پہ نشاور کر دیا اور قیصر روم کو تمہارے قدموں پہ جھکا دیا۔ وہ کون تھے صحابہ کرام؟ شان اصحابہ، شان فاروق اعظم، خلافت راشدہ، اور ان میں بازے کی تو ایسی امتیازی شان ہے، خدا کی قسم تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے نبی کا دامن پکڑا، جس نے مال بھی آل بھی تمام کی تمام اپنی کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دی۔ اور ان میں بازا ایسا ہے کہ سارے صحابہ حضور کے دروازے پہ خود تشریف لائے، مگر ایک جنا ایسا ہے کہ جھولی پھیلا کر اللہ سے رو رو کے مانگ کے لیا۔ خدا کی قسم فاروق کو کچھ نہ کہو کہیں کالی کملی والے کی جھولی کی توہین نہ ہو جائے، فاروق اعظم کو کچھ نہ کہو کہیں کالی کملی والے کے آنسوؤں کی توہین نہ ہو جائے۔ ساری ساری رات مانگا، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی، اسلام کو شان لگ جائے گی، زیب و زینت آ جائے گی، تقویت آ جائے گی۔ فاروق اعظم اسلام کی شان ہے، فاروق اعظم اسلام کی آن ہے، فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، خود نبی نے فرمایا اور کسی نے نہیں۔ اور پھر آ کے کیا رنگ لگائے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے والوں نے ڈیوٹی لگا دی، بڑے عجیب لوگ تھے یہ مکے کے لوگ بھی، ہر وقت الٹا ہی سوچا کرتے تھے۔ ایک دن اکٹھے ہو بیٹھے سارے، کہنے لگے اس تحریک کو کیسے ختم کریں، اس قصے کو ہی چکاؤ، یہ کیا روز کی گڑبڑ ہے، آج فلاں مسلمان ہو گیا، آج فلاں مسلمان ہو گیا، اس تحریک کو ختم کرو۔ چنانچہ کہنے لگے کہ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں، نبی کو نعوذ باللہ قتل کر مارو۔ اللہ میاں فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی، میری تدبیر کامیاب رہی، وہ فیل ہو گئے۔ قتل کا منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا، مکے کے نوجوان سارے اکٹھے کیے اور کہا کہ حجرے کے چاروں طرف کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، تلواریں لاؤ، آج کی رات میں نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے۔ ابو جہل کی ساری پارٹی حجرے کو گھیرے میں لیے کھڑی ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب آج کی رات میں آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ الہ العالمین آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، گھیرا ڈالا ہوا ہے، تلواریں لیے کھڑے ہیں، مجھے کل حکم دیا
دیا ہوتا، مجھے پرسوں حکم دیا ہوتا، مجھے 5-4 دن پہلے نکال دیا ہوتا، آج میں کیسے نکلوں؟ فرمایا محبوب میں تجھے نکال تو دیتا، میں آپ کو نکال کر لے تو جاتا، مگر بات یہ تھی یہ مکے کے کافر یوں کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ ہم یوں کر دیتے یوں کر دیتے۔ مزہ تو تب ہے یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ محبوب میں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کو کل نہیں بلوایا، بھیجا نکالا، یہ باتیں مارتے پتہ نہ چلا، ورنہ ہم یوں کر دیتے یوں اڑا کے رکھ دیتے۔ نشہ پلا کر تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ آج آپ ہجرت فرمائیں گے تو مزہ آئے گا، تشریف لے چلیں۔ الہ العالمین میں نبی ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ میں کس کے حوالے کروں؟ کس کے حوالے کروں میں؟ اگر میرے پاس رہ گئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ فرمایا میرے محبوب مکے والوں کا سونا، اے علی اے شیر خدا ادھر آ، مکے والوں کا سونا تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوروں کی امانت تیرے حوالے، کپڑے کی امانت تیرے حوالے، دراہیم و دنانیر کی روپے پیسے کی امانت تیرے حوالے، او علی مکے والوں کی امانت تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے۔ صدیق میری امانت تیرے حوالے۔ الہ العالمین میں کیسے نکلوں؟ فرمایا کہ مٹھی مٹی کی بھر کر کے ان کی طرف پھینک دو جو چاروں طرف کھڑے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَاهَا، ہاتھ آپ کا ہوگا، طاقت میری کام کرے گی، میں پہنچاؤں گا سب کی آنکھوں میں سرما۔ آپ نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، چاروں طرف کے جتنے لوگ کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی تشریف لے گئی، سرما ڈل گیا، کئیوں کی آنکھوں کا سرما آج تک نہیں نکلا، پتہ ہی نہیں چلا نبی کی ذات کا، نبی ہے کیا چیز۔ اب وہ برابر والے کو کہنے لگا کیوں ہے میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا بلے بلے میری آنکھ میں خود پھینک کر اور پھر بکواس بھی شروع کر دی، تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے۔ حجرے مبارک کے چاروں طرف کبڈی کبڈی ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہ سب اپنے دھندے لگ گئے، اب تشریف لے چلو، اب چلو۔ الہ العالمین کہاں جاؤں؟ میرا ایمان ہے نبی اللہ کے پوچھے بغیر قدم اٹھاتا نہیں، قدم رکھتا نہیں، سانس لیتا نہیں، لب کشائی کرتا نہیں، نبی خدا کے اذن کے بغیر سانس نہیں لیتا، تو ساری عمر گزارنا چاہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پچھلے مہینے میں اسی میں سنتے رہے ہوگے کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی، نیچے والا نبی بھی چاہتا تھا نا کہ چھری چلے، چاہتا تھا کہ نہیں؟ جس نبی کے گلے پہ چھری تھی وہ نبی بھی چاہتا تھا نا کہ یہ چھری چلے، اور اوپر والا نبی وہ بھی چاہتا تھا کہ چھری چلے، نیچے والا نبی بھی چاہتا ہے کہ چلے، اوپر والا نبی بھی چاہتا ہے کہ چلے، مگر نبیوں کی نہیں چلی، خدا کی چلی۔ ایمانداری سے بتلاؤ دونوں نبی چاہتے تھے نا کہ چھری چلے، خلیل اللہ بھی اور ذبیح اللہ بھی۔ آواز آئی چھری، اگر ایک بال کا رونگٹا بھی کاٹا جہنم میں پھینک دوں گا۔ الہی خلیل کا لحاظ نہ کروں؟ فرمایا نہیں نہیں، رب جلیل کی تو مخلوق ہے۔ نیچے کا پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ چھری چلے، اوپر والا پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ چھری چلے،
مگر احکم الحاکمین نے فرمایا نہیں، نبی بھی میرے تابع ہے چھری، تو بھی میرے تابع۔ نبیوں کی نہیں چلی، خدا کی چلی۔ نبیوں کی چلتی نہیں، چرسیوں کی چلتی ہے، فیمی اور بھاگیوں کی۔ جس اللے پللے کو چاہا دفن کر لیا، چادر ڈالی اور بیٹھ گئے۔ غوث پاک کی قبر ہے جی۔ نبیوں کی نہیں چلتی، خدا خدا ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، ولی ولی ہے۔ تمہیں تو ولیوں کی بھی پہچان نہیں، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ کوئی پوچھے نا کہ ولایت کی نشانی کی ہے، کہ دیکھو نا گاڑا پچھاڑا سارا کھلے ہوئے نظر آتا ہے۔ ولایت کا معیار ننگا پھرنا نہ، جو ننگا پھرنا ولایت کا معیار ہے، پھر یہ سارے گھوڑے، سارے کھوتے، سارے ولی نہیں۔ عقل ماری گئی۔ عرض کیا الہ العالمین، اب میں ہجرت والی رات میں نکل کر کہاں جاؤں؟ آواز آئی میرے محبوب، بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، فاروق تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، طلحہ زبیر تیرے دروازے پہ آیا، عبد الرحمن ابن عوف تیرے دروازے پہ آیا، سعد ابی وقاص تیرے دروازے پہ آیا، تمام صحابہ تیرے دروازے پہ آئے۔ آج کی رات میں صدیق کے نام کو ذرا چمکانا ہے، آج ابو بکر کے دروازے پہ آپ خود تشریف لے جائیں۔ آج تو آپ تشریف لے چلے، اس لیے کہ میں بے نیاز ہوں، عالم الغیب ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا لوگ صدیق کی ذات پہ ہاتھ صاف کریں گے، پتہ چل جائے کہ مقام صدیق کیا ہے۔ دروازے پہ تشریف لے آئے، دستک دی، ننگے پیر ننگے سر صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے۔ میرے آقا مجھے بلایا ہوتا، میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ فرمایا میں خود نہیں آیا، خدا نے بھیجا ہے۔ ابو بکر تیاری کرو، ہجرت کا حکم مل چکا۔ خدا نہ کرے تم جتنے بیٹھے ہو، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ چھپنا پڑے پولیس سے، دشمن سے، دوست کے یہاں جا کے چھپو گے نا؟ تم تو اتنے سیانے کہ خطرناک وقت میں دوست کے یہاں جاتے ہو۔ نعوذ باللہ، نبی کو دوست دشمن کی کوئی تمیز نہیں، نبی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہجرت والی رات میں وفادار کون ہے۔ فرمایا ابو بکر سواری تیار کرو۔ عرض کیا میرے آقا سواری تیار ہے۔ فرمایا کوئی گھوڑا کوئی اونٹ نظر تو آتا نہیں۔ وہ ابو بکر اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کالی کملی والے ہیں، اور میرے آقا جب تک بوڑھا ابو بکر زندہ ہے اس وقت رخصت ہونے لگے۔ رب ذوالجلال کی قسم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کے بچوں پہ بھی یقین ہے، اعتماد ہے، اعتبار ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے سیدہ اسماء، ابو بکر کی لگتے جگر ہے، رحمت والا ہاتھ بچی کے سر پہ پھیرا اور فرمایا بیٹی بتانا نہیں، او لڑکی، او ابو بکر کی بچی، او ابو بکر کی لڑکی، بتانا نہیں ہم کدھر کو گئے ہیں۔ یہ حضرات تو تشریف لے گئے۔ اگر تو قاری حنیف کی نہیں مانتا، قرآن کی نہیں مانتا، نبی کے فرمان کو نہیں مانتا، چلو مکے والوں کی تو مان جا، مکے والوں کی مان جا، تھوڑے سے پھر پیچھے ہٹو۔ ابو جہل آیا چل کر دیکھوں کام ہو گیا کہ نہیں، مگر آپ کے کیا دیکھتا ہے کہ حجرے کے چاروں طرف کبڈی کبڈی ہو رہی ہے۔ وہ آگے کہنے لگا پاگلو تمہارے ذمے تو کیا کام لگایا تھا، یہ شروع کیا کر دیا تم نے؟ وہ اس کے بارے میں کہنے لگا کہ دیکھو جی میری آنکھ میں اس نے مٹی پھینک دی، وہ کہنے لگا دیکھو جی بدماشی کر رہا ہے، اس نے خود میری آنکھ میں مٹی پھینکی۔ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ میں مٹی پھینکی، یہ پتا نہیں کہ پھینکی کس نے۔ وہ کہنے لگا بے وقوفو اندر تو دیکھو، تمہارے ذمے بڑا سخت کام لگایا تھا، اندر کچھ نہیں ملا حجرے میں۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، ساری کافروں کی پارٹی
بلال کے مکان پہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے نہ گئی، سہیل کے مکان پہ نہ گئی، فاروق کے مکان پہ نہ گئی، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئی، اور کسی صحابی کے دروازے پہ نہیں گئی، سارے کے سارے سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے۔ اور مکے کے کافروں کا یہ یقین ہے نبی اپنے گھر میں نہیں، صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ مکے کے کافر کا یہ یقین ہے کہ نبوت کو اور صداقت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آ کے اندر سے وہی بچی نکلی سیدہ آسماء، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کتنی خوش نصیب بچی ہوگی بچپن سے جس کے سر پہ کالی کملی والے کے رحمت والے ہاتھ پھرتے ہیں۔ نے کہا لڑکی تیرا ابا کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ابو بکر کی چند سال کی بچی جھوٹ نہیں بولتی، تو 70 سال کا بوڑھا شرم نہیں کرتا؟ سفید بال آ گئے، قبر کی تیاری ہے، آج تک جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتا۔ یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں، اگر ایسا کر دیتی تو کیا حرج تھا، حضور کا حکم تھا نا کہ بتانا نہیں، انکار کر دیتی تو کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں نہیں بتاؤں گی، فرمایا نہیں بتاؤں گی۔ اور یہ نہیں کہ یوں کہہ کر کے آخر لڑکی کی ذات تھی، عورت ذات تھی، رونے لگ پڑی ہو، صدیق کی اولاد ہے نا آخر، کہنے لگی تم 4-5 چودھری ہو، تھوڑے ہو، سارے مکی کے بہادروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے مکی کے جوانوں کو بلا کے لاؤ، اور ابو بکر کی بیٹی سے شہنشاہ کائنات کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ جاؤ جاؤ پوچھ کے دکھاؤ، تمہاری چھٹی ہے سارے مکے والے۔ لڑکی کی ذات ہے، اس کا کمال نہیں، خدا کی قسم نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، زمین و آسمان ٹل گئے مگر اس کا ایمان نہ ہلا۔ جو لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں غلطی پہ ہیں، جس کو نبوت کی نگاہوں نے رنگ دیا، خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا، نبی کا غلام نہ ٹلا۔ اور یہ ساری شرارت جو پیدا ہوتی ہے صرف صحابہ سے بدگمانی پہ پیدا ہوتی ہے۔ تم نے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی، وہ روزوں کے بعد جو عید آئی، عید کی نماز پڑھی؟ آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ پڑھی؟ اب کہ معلوم ہوتا ہے لاہوریوں روزے کھا گئے سارے۔ عید کی نماز پڑھی؟ پولیس آئی تھی عید کی نماز کو سنبھالنے کے لیے؟ پولیس آئی؟ بقرہ عید کی نماز پڑھی؟ پولیس آئی تھی سنبھالنے؟ آخری جمعہ پڑھا؟ پولیس سنبھالنے آئی تھی؟ اور عبادت کا کیا سنبھالنا، عبادت میں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ جو عبادت ہوگی، ختم قرآن ہو، عیدوں کی نماز ہو، جمعہ ہو، اللہ اللہ کی مجلس ہو، استغفار درود شریف کی مجلس ہو، پولیس کو کیا سنبھالنا ہے؟ عبادت کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ 10ویں تاریخ کو ساری حکومت کیوں بھاگی پھرتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے عمل سے خود مانا کہ 10ویں محرم عبادت کا دن نہیں، شرارت کا دن ہے، اس لیے تو سارے بھاگے پھرتے ہیں۔ ہلو ہلو گزر گیا جی، ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ جو پولیس والا کبھی ڈیوٹی پہ نہیں آتا، اس دن تشریف لانا پڑتا ہے۔ اگر ہے عبادت تو خطرہ کیا، اور اگر ہے شرارت تو کرتے کیوں ہو؟ عبادت میں تو کوئی خطرہ ہی نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو بندوق لے آ، عبادت میں کیا خطرہ؟ فرمانے لگے جاؤ جاؤ تا سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ، ابو بکر کی بیٹی تیرے اندر یہ جرأت
جرأت کہاں سے آئی، یہ کہاں سے قوت آ گئی، یہ شجاعت کہاں سے آ گئی؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتے، میں نے قرآن بچپن میں پڑھا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، میرا کیا کام ڈرنا؟ ابو جہل کے ساتھ وہ جو تھے نا چمچے کڑچھے، وہ کہنے لگے بتا دے تجھے مار پڑے گی، وہ کہنے لگی تم جیسے منہ کئی دیکھ رکھے میں نے، کیا اپنا کام کرو۔ اور یہ بات گفتگو میں ختم نہ ہو گئی، کہنے سننے میں ختم نہ ہو گئی، ابو جہل مکے کا چودھری، مکے کا ظالم آگے بڑھا اور سیدہ اسماء کے بال پکڑ کر گما کر پٹاخ سے پتھر میں مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ وہ کہنے لگی تمہاری خام خیالی ہے، تم اب بزدل ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم مجھے مار رہے ہو، تم میرا قیمہ تو بنا سکتے ہو، مجھے ختم تو کر سکتے ہو، مگر کالی کملی والے کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ جس کو خدا ایمان دے دے، جس کو یقین دے دے، کون ہے چلانے والا؟ جاؤ جزیرہ انڈمان کی کوٹھڑیوں سے جا کے پوچھو، کالے پانی کی چکیوں سے جا کے پوچھو، شیخ الہند نے آ کر کیوں یہاں چکی چلائی تھی؟ کسی نے خیر المدارس میں قرآن یاد کیا ہوگا، کوئی جامعہ شرفیہ میں یاد کرے گا، کوئی جامعہ مدنیہ میں یاد کرے گا، کوئی رحمانیہ میں یاد کرے گا، کوئی اور کسی دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا۔ خدا کی قسم مولانا حسین احمد مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا۔ ان کی ریس کون کرے گا؟ ان کی ایک تاریخ ہے۔ میرے بارے میں اگر پوچھنا ہو مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ ملکہ الزبد سے جا کے پوچھو، ملکہ وکٹوریہ سے جا کے پوچھو، انگریزوں سے پوچھو علماء دیوبند کی کیا تاریخ ہے، مولانا قاسم نانوتوی کون تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھا، حافظ ضامن کون تھا، مہاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھا، مولانا جعفر تھنیسری کون تھا، مولانا یحییٰ پٹنہ والے کون تھے؟ جاؤ اور جا کے معلومات کرو کہ یہ مجاہدین کیسے لوگ تھے، ان سے معلوم ہو سکے گا۔ اگر جیل خانے میں تجھے کوئی ایک دن روٹی پہنچا دے تو ساری عمر اس کا احسان ماننے۔ ابو بکر کے گھر سے 3 دن تک غار ثور میں کھانا جاتا رہا، اور یہی اسما مار کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لے کر غار میں گئی ہے۔ خطرناک راستہ ہے، اتنی نیک تھی، اتنی غریب تھی، سارا دن کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کرتی، شام کو ہامن دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی، ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی۔ حضرت زبیر کی گھر والی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، عبداللہ بن زبیر کی اماں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ غار ثور میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو پیشانی پہ زخم دیکھا، منہ سوجا ہوا ہے، فرمایا اسماء تجھے کیا ہوا؟ اور لاہوریا تم کیوں کیا جانو؟ کسی کو کسی کی اماں پوچھے گی یہ بیٹی تیرے منہ پہ کیا ہوا، کسی کو بھائی پوچھے گا، کسی کو ماما پوچھے گا، کسی کو خالہ پوچھے گی، کسی کو نانی پوچھے گی، اسماء تم کتنی خوش نصیب ہو، تجھے امام الانبیاء پوچھ رہے، یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے میرے آقا کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوا ہے۔ اب سیدہ اسماء رو پڑی اور عرض کرنے لگی میرے آقا آپ کا پتہ پوچھنا چاہتے تھے، میں نے بتلایا نہیں، انہوں نے میرے منہ پہ تماچے مارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بکر تجھ پر خدا کرم کرے، سارا گھر میرے لیے مار کھا رہا ہے۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کے چلے۔
پہاڑ پہ سیدھے چڑھنے لگے، چاروں طرف کے پہاڑ سے آواز آئی، ابو بکر تیری خیر ہو، ادھر سے گھوم گھوم کے لا دیدار کرا دے۔ پتھر مشتاق ہے، پتھر بیتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ ابو بکر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوں گے تو حضور کے رحمت والے دونوں ہاتھ کہاں رکھے ہوں گے؟ سر پہ۔ اور لاہوریو اتنا کہتا ہوں، جس کے سر پہ نبوت کے دونوں ہاتھ ہوں اسے کچھ نہ کہو۔ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، غار ثور کے کنارے پہ پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرا دیا، خود غار میں گیا، صفائی کی، سوراخ ملے، ان سوراخوں میں ذرا ذرا کپڑا رکھا، ایک سوراخ میں پیر لگا دیا، کپڑا نہ بچا، اندر کالا سانپ ہے، وہ ان سوراخوں میں سے نہیں آتا جن میں کپڑا رکھا ہوا ہے، سارے سوراخ چھوڑ دیے، ایک دو نہیں 14 سوراخ تھے، 13 سوراخوں کو چھوڑ کر 14ویں میں آیا، اس میں آ کے ڈک مارا جہاں ابو بکر کا پیر لگا ہوا تھا۔ اور لاہوریو، سانپ کا بھی عقیدہ ہے، سانپ کا بھی یہ یقین ہے، سانپ کا بھی یہ نظریہ ہے، جب تک کہ میں ابو بکر کے پیر نہ چاٹوں نبوت کا دیدار ممکن نہیں۔ مجھے ابو بکر کے قدم چاٹنے پڑیں گے۔ اس نے ایک ڈنک مارا، دوسرا ڈنک مارا، تیسرا ڈنک مارا، صدیق ہلتا نہیں، حرکت نہیں کرتا۔ میرے یار کی نیند نہ اکھڑ جائے، بے آرام نہ ہو جائے۔ صدیق تیرے مقدر کو کیا کہوں، تجھے تو اللہ نے ایسا نوازا، ایسا نوازا، اس لیے کمتر مرحوم کہتا کہ ہم مٹھیاں راتا غار دیا، ہم مٹھیاں راتا غار دیا، سائی نال جو گزریاں کلیاں نے، صدیق دسارے یارا تو رب وکھریاں رحمتاں گھلیاں نے، آئی غار والی رات بھلی جس رات حضور کی ذات چلی، آئی غار والی رات بھلی جس رات حضور کی ذات چلی، صدیق اکبر دے مونڈھاتے محبوب خدا دیا تلیاں نے۔ دیکھو ابو بکر کہاں پہنچا ہوا ہے، اور حالت یہ بنی جان لاگتی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، 3 دن گزر گیا، اکیلا دیدار کر رہا ہے، اکیلا اکیلا دیدار کر رہا ہے ابو بکر۔ جان لاگتی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار تلا بیٹھا، ہنجو رخ محبوب تے کریاں نے، جویں ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے۔ ابو بکر تیرے آنسوؤں کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، آج تیرا بچہ روے گا، ماں کی گود میں آنسو پڑیں گے، ہمشیرہ کی گود میں روے گا، ہمشیرہ کے دوپٹے پہ پڑیں گے۔ ابو بکر آپ روئے، تیرے آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ حضور صلی اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر روئے کیوں، روئے کیوں؟ میرے آقا پیر کے نیچے کوئی زہریلی چیز ہے، ڈنک مار رہی ہے۔ فرمایا پرواہ نہ کر، تیرے پیر کے نیچے اگر زہر ہے، تیری جھولی میں 2 جہان کا تریاک موجود ہے، تیرے پاؤں کے نیچے کانٹا، تیری جھولی میں پھول ہے،
تیرے پیر کے نیچے دکھ ہے، تیری جھولی میں سکھ موجود ہے، تیرے پیر کے نیچے تکلیف ہے، تیری جھولی میں دو جہان کی راحت موجود ہے۔ فرمایا میرے صدیق ادھر اپنا پیر تو کر، تیرے سر پہ سوار ہو کے آیا، تیرے سر پہ میرے ہاتھ تھے، تیرے کندھوں پہ میں سوار تھا، لا تیرے پیر ادھر کر، پیر کا تلہ میری طرف کر دے۔ جو پیر پہاڑ کے پتھر کو لگتا ہوا آیا، میں اس پیر کے تلوے کو اپنے منہ مبارک کا لعاب لگا کر یہ ثابت کر دوں، لوگوں صدیق کو کچھ نہ کہو، سر سے لے کر پیر کے نیچے تک صدیق میرا ہے، میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر۔ سرکار نے جس کنویں کھارے میں اپنا لعاب پھینک دیا وہ میٹھا ہو گیا۔ صحابیہ کہتی ہیں حضور جن بچوں کے حلق میں اپنے دہن مبارک کا پانی ڈال دیتے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی، آج صدیق کے پیر کے تلے کے نیچے اپنا لعاب دہن مل دیا، جا سر سے پاؤں تک تو میرا ہے، میرا ہے۔ اور فرمایا ابو بکر بات تو سن، صدیق بات سن، میں آخر الزماں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، ختم نبوت کا تاج اوڑھ کر آیا ہوں، بے وفا نہیں ہوں۔ صدیق آج جھولی تیری، گود تیری، سر میرا، پہرے داری تیری، آرام میرا، معاملہ آئے گا مزار کا، جھولی رحمت والی میری ہوگی، سر تیرا ہوگا۔ ابو بکر آرام تیرا، قیامت تک جاگ کر میں محمد الرسول اللہ تیری پہرے داری کروں گا۔ کس کس کے بارے میں کہوں، یہ سارے انمول ہیرے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آج زخمی ہونے کی تاریخ ہے، تجھے کیا معلوم نبی کے ممبر کے مصلی کے اوپر زخم کھائے، فجر کی نماز میں چھرے کھائے، مدینے پاک میں شہید ہوئے، وہ فاروق خداوند کریم نے فرما دیا میں آسمانوں پہ وہی چاہتا ہوں جو فرش پہ میرا عمر چاہتا ہے۔ مدینہ پاک ہے، ایک دن تشریف لے آئے، حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے، میری ایک صلاح ہے، میرا ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ عورتوں کو پردہ کراؤ، ان عورتوں کو پردہ کراؤ۔ فرمایا خطاب کے بیٹے میں تو نبی ہوں، اپنی طرف سے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چپ ہو کر آ گئے، نبی کے سامنے چوں نہ کی، اف نہ کی، مگر عرش والے کو فوراً غیرت آئی، اور کالی کملی والے میرے فاروق کو خالی کیوں لوٹا دیا؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ او میرے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، اور مومن عورتوں سے کہو کہ تمام کی تمام جب گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے۔ فرمایا جو فاروق فرش پہ چاہتا ہے میں خدا عرش پہ وہی چاہتا ہوں۔ ایک دن اور تشریف لائے، یا رسول اللہ میری رائے ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پہ نماز پڑھوں۔ فاروق مجھے حکم نہیں ملا، میں اپنی طرف سے کیا کروں؟ ابادائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب وہاں ہی نماز پڑھ جہاں فاروق چاہتا ہے۔ میری صلاح اور فاروق کی صلاح ایک ہے، اس لیے کہتا ہوں لاہوریو فاروق کو کچھ نہ کہو، کہیں فاروق کے صلاحیے کو غصہ نہ آ جائے۔ شان فاروق اعظم، نبی کے رشتے داروں کا گلہ نہ کرو۔ صدیق اکبر فاروق اعظم نبی کے سسر ہیں، عثمان بن نورین کو کچھ نہ کہو، یہ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ وہ فاروق
جس نے اسلام کی اتنی خدمت کی. سارا مدینہ سوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل پہرے داری کرتا ہے، مدینے کی گلی گلی میں پہرا دیتا ہے، ساروں طرف چکر لگاتا ہے، سارا مدینہ آرام کرتا ہے، امیر المومنین جاگتا ہے. آج الٹا کام ہے، بڑے سوتے ہیں چھوٹے جاگتے ہیں. پہرے داری تو کیا کرنی تھی، کچھ نہ کچھ رگڑا پٹی چلتی رہتی ہے. کون پہرے داری کرے؟ مر گئے وہ لوگ جو قوم کی حفاظت کیا کرتے تھے. اب تو اگر کوئی کرے گا بھی تو اپنی حفاظت کرے تو کرے، کس دوسرے کی کون کرے؟ خدا کرتا ہے سب کی، بس اور کوئی نہیں. ساری رات مدینے میں چکر لگاتے لگاتے شہر سے باہر نکل گئے. ایک خیمہ دیکھا، رات کو پہنچے خود اکیلے. ایک پوچھا تو کون ہے؟ کہ میں مسافر ہوں. اندر سے کرانے کی آواز کس کی آتی ہے؟ کہ میری بیوی ہے. کیوں، کیا بات ہے؟ کہ بچہ پیدا ہونے کا درد ہے، کہ شہر سے دائی بلا لے. کہا میں غریب ہوں، دائی کا خرچہ کیسے برداشت کروں؟ اچھا، آج کل بھی ایسا ہی ہے نا، غریب آدمی اگر چلا جائے تو مریض کو ڈاکٹر نرس نہیں دیکھتے، جیب دیکھتے ہیں موٹی ہے کہ پتلی ہے. جیب پہ نظر پڑتی ہے. غریب کا جینا بھی مشکل، غریب کا مرنا بھی مشکل. ٹانگے والا مر جائے، رکشے والا مر جائے، ریڑی والا مر جائے، چھبڑی والا مر جائے، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی بھی تیار نہیں. طالب علم نو لے جاؤ، میری طبیعت خراب ہے، رات بالکل بخار رہا. غریب مر جائے، جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. امیر مر جائے، 100 مولوی بل بلایا، چاروں طرف کے مولوی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے اور جتلانے کے لیے، او میاں صفے سیدھی کرو بھائی، یہ اگلی سب ٹھیک نہیں ہے، اسے درست کر لو، 11 بنا لو صفے بھائی، تاک صفے بناؤ. اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گرو گھنٹال مرا ہے نا، بڑا کچھ اس کے بچوں سے گھسیٹنا ہے. ان مولویوں کا کون سا گناہ ہے؟ شادیوں کی دعوت تھانے داروں کو کھواؤ گے، کاؤنسلروں کو کھلاؤ گے، چیئرمینوں کو کھلاؤ گے، بڑے بڑے ڈاکٹر افسروں کو کھلاؤ گے. جب تک تیرا باپ نہیں مرے گا، مولوی کو تیرے گھر کے دروازے کا پتہ نہیں کدھر کو ہے. اب تمہارے گھر میں اسرائیل کا پھیرا پوے تو کچھ ساڈا پھیرا بھی پوے. ساڈی یاری اسرائیل نال ہے، جتھے اودا پھیرا اتھے ساڈا پھیرا. کئی باری دعا منگتے ہیں بھائی اسرائیل نہ، کئی دن ہو گئے پھیرا ہی نہیں پڑھتا. گل کی ہے؟ مرن تو بغیر کسی مولوی نے نیڑے آندے ہو؟ توبہ توبہ. پھر آسی کہڑے، آسی تواڈے نال سیدھے کیویں رہیے؟ پھر 40ویں دن آسی آندے ہیں، کسی بال نو بوے تے نہ کھڑاؤ، روح نے اج بھجنا ہے، متا ٹاکرا وج جاوے. روح دی ٹکر پئی ہوندی ہے نہ. یہ اینے ایکسیڈنٹ ہوندے ہیں پولیس والوں نو کوئی کچھ نہیں آندا. جو روح دا ٹاکرا وج جاوے گا تو کیڑا آسمان ڈگ پوے گا نہ. جے 40ویں دن روح نکلدا ہے تو اسرائیل اس دن کی لے کے گیا سی؟ آخر روح کھنجے وچ کھلوتی رہندی ہے. بلے وا تہاڈی روح دا کی آکھنا؟ تسی مرن دے بعد بھی گھر نہیں چھڈ دے، اوتھے چمڑے رہندے ہو. چلیے کہیں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں، امام الانبیاء کا یہ تعلیم نہیں. 1,29,000 صحابہ کرام کی یہ تعلیم نہیں، عقیدہ نہیں. ہاں تم کہو گے پھر تو مانتا نہیں. میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے ایک حافظ قرآن، عامل قرآن، قرآن کریم پہ عمل کرنے والا، سورت یاسین پڑھتا ہوا قبرستان سے گزر جائے، میرا ایمان ہے 40,000 مردوں کی نجات ہو جاتی ہے. برکت ملے گی تو قرآن سے ملے گی، رحمت ملے گی تو قرآن کریم سے ملے گی، سعادت مندی ملے گی تو قرآن کریم سے ملے گی.
فاروق اعظم مسافر کو کہنے لگے میں تیرا کوئی انتظام کرتا ہوں. مدینے شہر میں واپس چلے گئے. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا کی لخت جگر، علی شیر خدا کی لخت جگر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی فاروق اعظم کی گھر والی فرمانے لگے اے ام کلثوم آ جا، جنت لینی ہے تو تیاری کر. اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تو ملکہ ہوں، میں تو رانی ہوں بادشاہ کی، میں کیوں جاؤں ہیں؟ اور ساری دنیا ماری گئی، میں رہ گئی ہوں رات کو دھکے کھانے کے لیے. آج معمولی قسم کے ملازم کی بیوی سے کہو یہ تیرے پڑوس میں بڑی تکلیف ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ جا کے ذرا کام کاج کر دے، بالکل تیار نہیں. بھائی کے بھائی کام نہیں آتا، بہن کے بہن کام نہیں آتی، رشتہ داروں کے رشتہ دار کام نہیں آتے. اور یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ فاروق اعظم. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی. سامان اٹھایا، گھر والی کو ساتھ لیا، اس مسافر کے پاس جا کر زمین پہ خود بیٹھ گئے اور ام کلثوم کو اندر بھیج دیا خیمے میں. وہ مسافر یہ سمجھ رہا ہے کہ بیچارہ یہ بھی میری طرح ہے، کوئی یہ بھی کوئی میری طرح مسافر ہے، ترس آ گیا بیچارے کو. کچھ دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے. اندر سے سیدہ ام کلثوم نے آواز دی یا امیر المومنین، اپنے مہمان کو خوشخبری سناؤ، لڑکا پیدا ہوا ہے. اس مسافر کو تو اب پتا چلا یہ تو فاروق اعظم ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا دور. معاف کرنا جی، معاف کرنا جی. فرمایا کیا معاف کروں؟ بے ادبی ہو گئی. اس نے کہا کیا؟ رات کو آپ کو تکلیف ہوئی؟ فرمایا نہیں نہیں، میری ذمہ داری ہے جب تک امت کا ایک ایک آدمی سو نہ جائے میرے لیے سونا جائز نہیں. میرا ایمان ہے اگر ایک کتا بھی رات کو بھوکا رہا قیامت میں اللہ میاں فاروق اعظم کا دامن پکڑ کے پوچھیں گے بتا کتے کی بھوک کا انتظام کیوں نہ کیا؟ فاروق اللہ غنی، ایک ایک کارنامہ دیکھو، ساری عمر انجام دیے، اچھی خاصی فتوحات ہو گئی. قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینے میں آ کے ڈھیر لگ گئے، مگر فاروق کے لباس میں آج بھی 12 پیوند ہیں، چمڑے کا پیوند ہے. صحابہ کرام نے مشورہ دیا، بڑے بڑے وفد آتے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، ایک آدھا جوڑا اچھا بنا لو، ان سے ملاقات کرتے وقت پہن لیا کرو. فرمانے لگے او لوگو، میرے آقا سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں. میری آنکھوں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا، شہنشاہ کائنات کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے اور آخری دم تک اسی طرح گزار دیا. 28ویں تاریخ ہے، آج کی تاریخ ہے مسلمانوں، آج کی. تمہیں تو فاروق اعظم کا یوم شہادت بھی معلوم نہیں، عثمان ذی النورین کی شہادت کا تمہیں پتہ نہیں. تم تو ایک جانتے ہو کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، پٹ کٹ دا مہینہ ہے. اچھا محرم تو مہینہ ہے پٹ کٹ دا، تے اے ذی الحجہ کپ ٹک دا مہینہ نہیں؟ نہ تسی قربانی نہیں کیتی؟ کی گل ہے تمہاری لوریو نمبر لا گئے ہو کی قربانی نہیں کیتی ہے نا؟ تو انہاں دے گلے نہیں وڈے جانوراں دے، تے ایک کپ ٹک دا مہینہ ہے دے شادی کیوں کر دے ہو؟ حضرت عثمان مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے 18 دن کا پیاسا شہید ہو گیا. وہ عثمان مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر میرے حوالے کرے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے چشموں کا وعدہ کرتا ہوں. عثمان نے کنواں خرید کر حضور کے حوالے کر دیا. رب ذوالجلال کی قسم، عثمان کے کنویں کا پانی 10 برس تک امام الانبیاء نے پیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، بہت عثمان غنی. عثمان کو کچھ نہ کہو،
اس کے کنویں کا پانی امام الانبیاء نے پیا، عثمان کے کنویں کا پانی فاطمہ الزہرا نے پیا، علی شیر خدا نے پیا، حسن و حسین نے پیا، نبی کی ازواج مطہرات نے پیا، انصار نے پیا، مہاجرین نے پیا، اور مدینے کے سارے مسلمانوں نے پیا، سارے صحابہ، ساری صحابیات، ازواج مطہرات بنات رسول کے پیٹ میں عثمان کے کنویں کا پانی پہنچا، کچھ نہ کہو ورنہ پانی کی توہین ہوگی، پانی کی توہین ہو جائے گی۔ وہ عثمان جس کو آج اپنے خریدے ہوئے کنویں کا پانی نہیں ملتا، 18 دن کا پیاسا ہے، 18 دن کا بھوکا ہے۔ کون؟ جس نے ایک ایک جنگ میں 300 اونٹ دیے، جس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاقے کھلوائے، جس نے ہر جنگ میں، ہر جہاد میں بڑی قربانی دی، جو اتنا سخی تھا، خود فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا اور گھیرے کے محاصرے کے دنوں تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے غلام خرید کر آزاد نہ کیا ہو۔ حضرت عثمان ہر جمعے کو غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ آج کا مسلمان انشاءاللہ ہر جمعے کو فلم دیکھتا ہے۔ تمہیں کیا قدر ہو عثمان کی؟ نبی کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچ عثمان نے برداشت کیا، سارے کا سارا خرچہ۔ فاطمہ الزہرا کا حق مہر عثمان نے دیا، سارا شادی کا بندوبست حضرت عثمان نے فرمایا۔ 2 مرتبہ عثمان نے ہجرت کی۔ اچھا، اگر لاہور کے مسلمان زمین خرید کر مسجد بنا دیں انہیں تو جنت مل جائے، تیری مسجد میں حاجی نماز پڑھے، کپڑے والا نماز پڑھے، سبزی والا نماز پڑھے، پرچون کریانے والا نماز پڑھے تو تجھے تو جنت مل جائے، اور جس کی زمین خریدی ہوئی مسجد میں امام الانبیاء نماز پڑھائے وہ جنتی نہیں؟ جس زمین پہ تو سجدہ کرے وہ زمین تو پاک ہو، اور جس زمین پہ شہنشاہ کائنات سجدہ فرمائے وہ پاک نہیں۔ تو اپنی لڑکیوں کے لیے اچھے داماد تلاش کرے، اچھے لڑکے تلاش کرے، شرافت اور جانت تلاش کرے۔ نبی کو اتنا پتہ بھی نہیں کہ میں لڑکیاں کس کو دے رہا ہوں۔ میں اگر تیرے جوائی کو گالی دے دوں تیری لڑکی کا دل دکھے گا، اور نبی کے داماد کو گالی نہ دے، رقیہ ام کلثوم ناراض ہو جائیں گی۔ اور میرا ایمان ہے اگر رقیہ ام کلثوم نے رو کر ابا سے کہہ دیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عثمان وہ ہے، ہم زلف علی، ہم زلف علی، داماد نبی حضرت عثمان غنی، امام مظلوم، شوہر رقیہ و کلثوم۔ حافظ ابن کثیر نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، توجہ کرنا، قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، کثیر نے لکھا ہے کہ ساری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا، صرف ایک نے۔ تم بڑے حیران ہو گئے کہ قل اللہ تو ہم روز ختم میں پڑھتے ہیں، وہ ایک آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر آتا ہے، قابیل و حابیل کا۔ فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ توجہ کرنا، واقعہ یوں ہے، قابیل نے حضرت حابیل سے کہا میں تجھے قتل کروں گا، تجھے جان سے ماروں گا، میں تجھے اڑا کے رکھ دوں گا، قتل کروں گا۔ حابیل نے جواب دیا میں تیری طرف یوں ہاتھ بڑھانے کو بھی تیار نہیں قتل کے ارادے سے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اندازہ لگا، ایک کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا
اور وہ اس کا بھائی کہتا ہے تم میرا باپ کا بیٹا ہے، میری اماں کا بیٹا ہے، تو میرا بھائی ہے، دوسری اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کے پالنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت پہ عمل صرف حضرت عثمان نے کیا، پوری امت میں، ساری کائنات میں صرف عثمان نے عمل کیا اس آیت پہ۔ کیسے؟ سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیند تو نہیں آئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عثمان مجھے اجازت دو۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر نے کہا اے عثمان اجازت دو۔ حضرت زبیر نے کہا، حضرت طلحہ نے فرمایا اے عثمان اجازت دو، ہم باغیوں کے سر قلم کر دیں، حکومت ہے، پولیس ہے، فوج ہے، طاقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ وہ باغی 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے، وہ باغی 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے، لاکھوں کروڑوں تو نہیں تھے۔ بڑے بڑے صحابہ نے اجازت مانگی، عثمان اجازت دے، 2 منٹ میں مکہ خالی کرا دیتے ہیں۔ آسان سا یوں مسئلہ سمجھو کہ عثمان غنی کی فوج کی جو کمانڈوز تھی انہوں نے کہا اجازت دو اور ابھی قبضہ لو مدینے کا، ابھی خالی کرا دیتے ہیں۔ مگر حضرت عثمان نے فرمایا لوگو نہیں نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور لوگوں یہ مدینہ ہے، اس کی ہر گلی میں میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان عثمان غنی، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ثانی۔ فرمایا لوگوں مدینے کی سرزمین وہ مدینہ ہے جہاں میرے آقا گزرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرا کرتے تھے حضور کدھر کو تشریف لے گئے۔ مدینے کی ہوا کی خوشبو، نبوت کی خوشبو بتایا کرتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، امام الانبیاء ادھر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ٹھیک ہے، پولیس کو حکم دوں کارروائی کرے گی، فوج کو حکم دوں کارروائی کرے گی۔ حضرت علی جیسا شیر خدا چاہتا ہے، طلحہ زبیر چاہتے ہیں، امیر معاویہ چاہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ سارے آرام کرو، میں اپنے یار کے شہر میں کسی کا ایک خون کا قطرہ نہیں گرنے دوں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں میرے یار کے شہر کی توہین نہ ہو جائے۔ کسی کا دشمن ہو کوئی بھی ہو اور میرا خون بہا سکتے ہو، میں اپنے آقا کے روزے کے سامنے کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ صحابہ مجبور ہو گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیت اللہ میں چلے جاؤ۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا معاویہ یار سے جدا کرنے لگے ہو، میں بے وفائی نہیں کروں گا، مدینہ شہر چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ تیسرا مشورہ دیا ایک فوجی دستہ رکھو جو آپ کی حفاظت کرے۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا معاویہ جب تک پلے تھا ہر جمعے کو غلام آزاد کیا، ایک ایک جنگ میں 300 اونٹ دیے۔ آج عثمان مسکین ہے، آج میں غریب ہوں، میرے پلے کوئی بائی پیسہ نہیں، اور میں نہیں چاہتا۔ سنو، جس نے تاریخی کی کتابوں میں صحابہ کرام کے خلاف لکھا، جس نے حضرت عثمان کے خلاف لکھا، رب ذوالجلال کی قسم جھوٹ بولا، بکواس کی۔
بدجانت ہو سکتا ہے، نبی کا داماد بدجانت نہیں ہو